اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہمیں آل محمد علیہ السلام کی محبت، ولایت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا لطف ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں اپنی مخلوق میں جو سب سے افضل ہستیاں تھیں ان کے دامن سے متمسک کیا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حضرت انسان کو اس طرح خلق فرمایا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی اکیلے بسر نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کی ضروریات کو مہیا کرنے میں یہ غیر کا محتاج، اکیلا اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں علماء نے اسے مدن الطب لکھا ہے۔ یہ معاشرتی حیوان ہے، معاشرے کا محتاج، اکیلا اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے، میں اپنا لباس خود بنانے پہ قادر نہیں ہوں۔ اس لباس بنانے کے پیچھے کتنے انسانوں کی صلاحیتیں خرچ ہوئیں، اور اس کے بعد یہ لباس اس شکل میں بنا جو میں نے زیب تن کیا۔ اور صرف ایک لباس نہیں، اس پر لگے ہوئے بٹن، اس پہ کتنے لوگوں کا ذہن خرچ ہوا، کتنے کی طاقتیں خرچ ہوئیں۔ میں جو کھاتا ہوں میں صرف وہ مہیا نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اور لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کا محتاج، معاشرے کا محتاج ہے، اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ فطری بات ہے کہ جب یہ دوسروں کا محتاج ہے تو دوسرے اس کے محتاج ہیں، یہ دونوں تیسرے کے محتاج ہیں، یہ تینوں کسی چوتھے کے محتاج ہیں۔ اور محتاج اس لیے ہیں کہ یہ سارے ایک دوسرے سے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے منافع حاصل کرنے میں دوسروں کے محتاج۔ یہ اس سے اپنی منفعت لینا چاہتا ہے، یہ اس سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یہ دونوں تیسرے سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ تینوں مل کے چوتھے سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جب منفعت مشترک ہو تو اختلاف کا ہو جانا فطری بات ہے۔ میں چاہوں گا مجھے فائدہ حاصل ہو، دوسرا چاہے گا مجھے فائدہ حاصل ہو، تیسرا چاہے گا مجھے ہونا چاہیے، دوسرے کو ہو یا نہ ہو۔ جب منافع آپس میں ٹکرائیں گے تو اختلاف ہوگا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں بدامنی ہوگی۔ ضرورت ہے منافع کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو اس معاشرے پہ لاگو ہو اور منافع حاصل ہو، بدامنی پیدا نہ ہو۔ توجہ ہے دوستوں کی، وہ قانون کیسا ہونا چاہیے؟ قانون کی ضرورت، ہر قانون اس مقصد کے حصول میں مفید نہیں ہو سکتا۔ وہ قانون، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ قانون ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کے تمام پہلوؤں پہ حاوی ہو۔
قانون جزوی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر کیسے رہنا یہ تو بتائے، گلی میں کیسے نکلنا یہ نہیں بتائے، بازار میں نے کاروبار کیسے کرنا یہ نہیں بتاتا، میں نے دفتر میں افسری کیسے کرنی ہے یہ نہیں بتاتا۔ قانون ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی پر محیط ہو۔ وہ قانون ایسا ہونا چاہیے جو عالم انسانیت کے لیے ہو، کسی خاص طبقے کے مفاد کی حفاظت کے لیے نہ ہو، جو غریب امیر سب کو شامل ہو، سب کے مفادات کا تحفظ کرے۔ وہ قانون ایسا ہونا چاہیے جامع ہو، تمام زندگی کے پہلوؤں پہ محیط ہو، تمام افراد کے لیے ہو، اور وہ قانون بنانے والا مصلحت، مفسدہ، تزاحم، تضاد، مکان اور زمان کے تقاضوں سے واقف ہو۔ ایسی ہستی اس قانون کو بنانے والی ہو جو جانتی ہو مصلحت کہاں ہے، مفسدہ کہاں ہے، کہاں تضاد ہے، کہاں تزاحم ہے، کہاں یہ منافع آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کس کو مقدم کرنا ہے، کسے مؤخر کرنا ہے، اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، اہم کو مقدم کرنا ہے، مہم کو پیچھے رکھنا ہے، وہ جاننے والی ہستی ہو، وہ قانون بنائے تو وہ قانون معاشرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا ایسا قانون، جامع اور مانع قانون انسان بنا سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں ائمہ نے یہ سمجھایا کہ ایسا جامع اور مانع قانون انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان نہیں بنا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، محدود علم والا لامحدود تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے بس میں نہیں ایسا قانون بنائے، اور اگر بنا بھی لے تو یہ انسان کی دنیاوی زندگی کے بارے میں قانون بنا سکتا ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا ایک پہلو دنیاوی زندگی ہے، اس کی اخروی زندگی بھی تو ہے، اور ان دونوں زندگیوں کا آپس میں ربط ہے۔ انسان دنیا کے لیے تو قانون بنا سکتا ہے، آخرت کیسے حاصل کرنی ہے اس کے لیے کون بنائے گا قانون؟ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان لالچی ہے، مفاد پرست ہے، یہ قانون بناتے ہوئے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لہذا ایسا جامع اور مانع قانون انسان نہیں بنا سکتا۔ اس قانون کے بنانے کے لیے ہمیں معصومین نے بتایا یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ قانون خالق بنائے گا، قانون الہی ہوگا جو اس معاشرے میں بگاڑ کو ختم کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے بنائے اللہ، بتائے کون؟ اللہ تو لطیف ہے، اللہ تو لطیف محض، اللہ تو نظروں میں سماتا ہی نہیں، اللہ تو نظر آتا ہی نہیں ہے، اللہ کہیں بیٹھتا بھی نہیں ہے، اللہ اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں ہے، اللہ کرسیوں میں سماتا ہی نہیں ہے، اللہ کوئی عرش کے اوپر کرسی لگا کے بیٹھا ہوا نہیں ہے، جو بیٹھے اور اٹھے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ محل حوادث نہیں ہے بھائی، اللہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، کبھی اٹھا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی آ گیا ہے، کبھی چلا گیا ہے، کبھی آسمان دنیا پہ آ گیا ہے، اور کئی لوگ تو ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے بغلگیر بھی ہوئے، جن کی بغلوں کے اندر سما جائے، ایسا محدود کسی اور کا اللہ ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ یا علی، اللہ رب العزت اللہ ایک علم کا نام ہے بھئی، اللہ ایک قدرت کا نام ہے، اللہ ایک حیات ابدی کا نام ہے، اللہ کو جسم و جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے، وہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے، نہ وہ جسم کا محتاج ہے نہ وہ مکان کا محتاج ہے، وہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، آسمانوں سے اوپر نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں حکم ہے نا، ہاتھ اٹھا کے بات کرو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرو، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کہیں وہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کی عظمت کا اظہار ہو جائے، ورنہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ تو لطیف ہے، اللہ نظر نہیں آتا،
اللہ ان آنکھوں میں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو دیکھ سکے، یہ اللہ کو نہیں دیکھتی، اللہ رب العزت ان کو دیکھتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتا، اللہ رب العزت ہماری محفلوں میں اس طرح آتا نہیں۔ بنانا قانون ہے اللہ نے، بتائے کون؟ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا، جسے نبوت، رسالت اور امامت کہتے ہیں۔ اللہ نے بندوں تک اپنا نظام پہنچانے کے لیے درمیان میں نبی اور رسول بنا دیے۔ اب سوال یہ ہے، یہ نبی کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جو اللہ کا نظام بندوں تک پہنچائے، اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ بنائے۔ بندوں کے بنانے سے نبی نہیں بنتا، جس کا نظام ہے نا وہی بنائے گا، بندے نبی نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اسے معصوم ہونا چاہیے۔ معصوم بھی کیوں ہونا چاہیے؟ بھئی اللہ اپنا نظام دے گا بندوں کو، یہ میرے بندوں تک پہنچا دو، جیسا وہاں سے یہاں تک پہنچے ویسا بندوں تک پہنچانا چاہیے، تحریف نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو، پہنچانے میں بھول نہ جائے، جس میں بھولنے کا احتمال نہ ہو، کمی بیشی نہ کرے، اسی کو تو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ چونکہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اور عصمت ملکہ نہیں، عصمت ملکہ نہیں ہے، عصمت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والی ایک خاص کیفیت ہے۔ ملکے میں ملکہ، عدالت ملکہ ہے، توجہ چاہوں گا میں، اگر آپ غور فرمائیں تو فرق واضح ہو جائے۔ عدالت ملکتن، یہ جو پیش نماز ہے نا ہمارا، اس میں شرط ہے کہ اسے عادل ہونا چاہیے۔ عادل ہونا چاہیے یعنی گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں، عادل اسے کہتے ہیں لوگوں سے پوچھو یہ بندہ کیسا ہے، لوگ اس کی اچھائی کو بیان کریں۔ بندہ اچھا ہے، نیک آدمی، اچھا آدمی، اسے عادل کہتے ہیں۔ گناہ چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، اور عادل بندہ بن سکتا ہے، کوشش کرے۔ وہ ہم طالب علم مدرسہ میں داخل ہو گئے، ایک مخصوص ماحول میں پروان چڑھے جہاں موقع ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا ظاہراً، تو ایک دن ایک گناہ چھوڑا، اگلے دن دوسرا چھوڑا، مہینے بعد تیسرا چھوڑا، کچھ 10-15 سال کے بعد عادل بن گئے۔ عادل بندہ محنت کر کے عادل ہو سکتا ہے کہ عدالت ملکہ ہے اور عصمت لطف خفی الہی ہے۔ عدالت ملکہ ہے، عصمت لطف ہے، اور میں مجالس میں کہا کرتا ہوں بندہ محنت کر کے عادل بن سکتا ہے، محنت کر کے معصوم نہیں بن سکتا ہے۔ کوشش کر کے معصوم بننا چاہے معصوم نہیں بن سکتا۔ معصوم ہونا چاہیے، یہ لطف ہے، یہ مخفی ہے، بندہ تو جانتا نہیں کہ یہ معصوم ہے کہ نہیں، اس لیے حق حکم ہے اللہ بنائے کہ وہ جانتا ہے میں نے یہ لطف کس پہ کیا ہے، اللہ بنائے گا۔ اور پھر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو دوسروں کو کہتا ہے خود بھی وہ کرتا ہو۔ یہ علم اخلاق میں کہتے ہیں کہ تبلیغ قولی تبلیغ فعلی سے متضاد نہ ہو، جو کہے وہ کرے، جو کرتا ہو وہ کہے۔ ایسا نہ ہو خود کچھ اور کرتا ہو، لوگوں کو کچھ، تاکہ کہا جائے اسے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو۔ وہ ہونا چاہیے جس کا قول اور فعل ایک ہو۔ ہمارے ہاں شرط ہے معصوم ہونا چاہیے نبی، عالم ہونا چاہیے نبی، عامل ہونا چاہیے نبی، گناہ نہ کرتا ہو۔ اللہ بنائے،
اب سمجھ آئی؟ جو اللہ سے لے کے بندوں تک پہنچائے. تو توجہ چاہوں گا میں، ایک ہے بندوں تک اللہ کے احکام کو پہنچانا، یہ کام ہے نبیوں کا. اور اگر ختم نبوت ہو جائے تو اس تبلیغ کو بچانے کے لیے اللہ نے نظام امامت کو قائم کیا ہے. ختم نبوت ہو گئے، باب نبوت بند ہو گیا، باب رسالت بند ہو گیا، پیغمبر خاتم الانبیاء آئے اور دنیا سے چلے گئے، تبلیغ کا باب بند ہو گیا ہے، احکام پہنچ گئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی مہر لگ گئی ہے. اب اسے بچانا بھی تو ہے نا، اور بچانے کے لیے بھی جیسے تبلیغ میں عصمت کی ضرورت ہے ویسی بقا میں بھی عصمت کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے ویسے ہی معصوم ہونا ضروری ہے امام کے لیے، تاکہ وہ حقیقی دین بچائے، اس میں کمی بیشی نہ ہو. امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. غیر معصوم لطف نہیں آتا غیر معصوم کے پیچھے چلتے ہوئے، اطمینان قلب نہیں ہوتا. میں طالب علم سبق پڑھاتا ہوں، ہمارے ہاں ہمیں جو بتایا گیا سمجھایا گیا استادوں نے بتایا، بات مثال سے زیادہ سمجھ آتی. کلیہ قاعدہ بتاؤ اسے مثال سے واضح کرو، کبھی مثال دے کے کبھی واقعہ سنا کے. ہاں کلیہ قاعدہ بھول جائے واقعہ یاد رہے بات ذہن میں بیٹھ جاتی، اس لیے واقعات سنائے جاتے ہیں. یہ قرآن کتنے واقعات سے بھرا ہوا ہے، بلا مقصد تو نہیں ہے نا، واقعہ سنایا جاتا ہے سبق یاد کروانے کے لیے، ہے نا. غیر معصوم کے پیچھے چلتے ہوئے اطمینان قلب نہیں ہوتا. جس کے اپنے بھٹک جانے کا احتمال ہو اس کے پیچھے بندہ کتنے اطمینان سے چلے گا. بھئی آپ بہت بڑے مرکزی شہر میں رہتے ہیں، دارالخلافہ میں رہتے ہیں، بیٹا ہے کالج میں پہنچ گیا ہے، اب وہ پیدل نہیں جاتا، وہ کہتا ہے بابا ذرا مجھے موٹر سائیکل لے کے دو. باپ نے مجبور ہو کے بائک خرید دیا. پہلے دن بیٹا بائک پہ بیٹھا ہے اور بابا جی سے کہتا ہے ابو آؤ پیچھے بیٹھو، میں ذرا تمہیں بلیو ایریا میں لے جاتا ہوں. بیٹھ جاؤ گے؟ کچھ بولو. پہلے دن، ابھی اس سے پہلے اس کو موٹر سائیکل چلانے کا تجربہ نہیں ہے، پہلے دن بیٹھ رہا ہے. کہو ابو آ جاؤ پیچھے بیٹھو ذرا بلیو ایریا کی سیر کروا کے لے آتا ہوں. بیٹھ جاؤ گے؟ بھئی بیٹھ جاؤ نا، بیٹا ہے. کہو نہیں بیٹھوں گا. کیوں نہیں بیٹھو گے؟ کا پتہ نہیں اس نے خود خیریت سے منزل پہ پہنچنا ہے کہ نہیں. میں کیسے بیٹھوں؟ تو مجھے سمجھانے کا تو حق دو نا. بھائی جس کا بلیو ایریا تک خیریت سے پہنچنا یقینی نہیں اس کے پیچھے نہیں چلتا، تو جس کے پیچھے جنت جانا ہے اس کے پیچھے چل جس کا جنت میں پہنچنا یقینی ہو. بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں معصوم ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، اس کو غلطیاں نہ کرے. یقیناً امام بھی معصوم ہونا چاہیے. اللہ بنائے معصوم ہو، عالم ہو، بنی ہاشم سے ہو، صادق ہو، یہ شرائط ہے امامت کی. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء کی حدیثوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. میرے امام نے بیان فرمایا، پیغمبر نے بیان فرمایا. ہاں اور اللہ بنائے تو بندہ امام بنتا ہے، بندے کے بنانے سے نہیں بنتا. بندے کا کام نہیں ہے، بندوں کا کام نہیں ہے بنانا. بڑی سادہ سی مثال ہے نا، یہ ہائی سکول کا ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہو جائے، G9 کا ہے سکول کا ہیڈ ماسٹر، گورنمنٹ فیڈرل سکول کا ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہو جائے، سارے سکول کا عملہ، طلبہ، ملازمین اکٹھے ہو کے کہیں ہم اپنی مرضی کا ہیڈ ماسٹر بناتے، بن جائے گا ہیڈ ماسٹر؟ سارے کہو گے نہیں بھائی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، جن کا سکول ہے نا وہ بنائیں گے. یعنی جس نے پہلا بنایا تھا نا وہی اتھارٹی دوسرا بھی بنائے گی.
بھائی تمہارے سکول میں جالے فنار بے بکری بے پنکھا تے تختی اے ایپل بی بوائے سی کیٹ پڑھانا ہے، وہاں سٹوڈنٹ کو اجازت نہیں اپنی مرضی کا استاد بنائے، تو جو قرآن عالم انسانیت کا معلم اور مدرس بن کے آیا اس کا پڑھانے والا تم نہیں بناؤ گے، جس نے قرآن بھیجا وہی بنائے گا نا، اللہ بنائے گا۔ یہ بندے کا کام نہیں ہے، نبی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، نبی کا جانشین بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کو، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی کا جانشین مجھے کوئی دکھا دے تاریخ میں کہ امت نے بنایا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا جانشین امت نے بنایا۔ وہاں تو نبی دعا کرتے ہوئے نظر آتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ خود نہیں بناتے، کہتے ہیں میرا پروردگار تو بنا میرا وزیر، میرے بھائی کو بنا، ہارون کو بنا، تو بنا۔ نام بھی بتا رہے ہیں، رشتہ بھی بتا رہے ہیں، عہدہ بھی بتا رہے ہیں، خود نہیں بناتے۔ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ جیسا نبی جب خود اپنا جانشین نہ بنا سکے تو امت کا کیا کام ہے نبی کا جانشین بنا دے؟ امت کا کام نہیں ہے بھائی، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہاں نبی بھی اللہ بناتا ہے، نبی کا جانشین بھی اللہ بناتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کئی مقامات فرمایا میں بناتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت آدم کو خلق کرنے سے پہلے فرشتوں کی محفل میں کہا انی جاعل میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، میں بنانے والا ہوں۔ اور حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ اس پہ گرہ لگائی ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے بدأ بالخلیفت قبل الخلیقہ، اللہ نے مخلوق کو، بندوں کو خلق کرنے سے پہلے خلیفہ کو خلق فرمایا تاکہ پتہ چلے میری نظر میں خلافت اہم کتنی ہے۔ پہلے خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم تجھے زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ خلیفہ بنانا پیغمبر کا اللہ کا کام ہے، امام بنانا اللہ بنائے، پہلی شرط ہے۔ معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، معصوم ہو، عالم ہو، عالم۔ اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہمیں جو امام عطا کیے ہیں یہ سارے شرائط ان میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ ایک امام ہم نے نہیں بنایا، ایک امام ہم نے نہیں بنایا، ہم نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے۔ بہت بڑے صحابی بارگاہ پیغمبر میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ اطیع اللہ تو ہمیں سمجھ آ گئی اللہ کی اطاعت کرنی، یہ اطیع الرسول بھی سمجھ آ گئی آپ کی اطاعت کرنی ہے، یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ جمع کر دیا ہے؟ میرے آقا نے ایک ایک نام بتایا، ایک ایک نام، جابر وہ اولی الامر میں پہلا علی ابن ابی طالب ہے، دوسرے حسن ابن علی ہیں، تیسرے حسین ابن علی ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں، پانچویں محمد ابن علی ہیں، اور یہاں بشارت بھی دی ہے جابر تم میرے اس پانچویں جانشین کو بھی دیکھو گے، جب اسے دیکھو تو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔
اور پھر بعد میں بتایا اس کے بعد جعفر ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اور آخر میں فرمایا آخری وہ ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جیسے زمین فساد سے بھری ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اور کیا خوب لطف آیا مجھے یہ روایت پڑھ کے کہ لوگوں نے پوچھا یہ امام زمانہ کے دور میں عدالت کیسے قائم ہوگی، زمین عدالت سے بھری ہوئی ہوگی۔ بہت عمدہ تعبیر بیان کی علماء نے، بڑی زحمتوں کے بعد یہ چیزیں ملتی ہیں نا، میں نے پڑھا مجھے بڑا لطف آیا۔ فرمایا یہ گرمی جون جولائی میں گرمی صرف باہر سڑکوں پہ ہوتی ہے یا گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے؟ جی یہاں اسلام آباد میں نہیں ہوتی، یہ گھروں کے اندر۔ چلو سارے اسلام آباد کے رہنے والے تو نہیں ہو نا، 99% دیہاتوں سے آئے ہو بھائی، واپس بھی جاتے ہوگے نا، وہاں تو گرمیاں ہیں نا۔ ہاں یہ سردی صرف باہر سڑکوں پہ پارکوں میں ہوتی ہے یا گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے؟ یہ رات کو لحاف لے کے سوتے ہو، کمبل لے کے سوتے ہو نا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں جس طرح گرمی گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جیسے سردی گھروں کے اندر داخل ہو جائے گی، اسی طرح جب ہمارا بارواں آئے گا نا، عدالت گھروں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، عدالت گھروں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ ہم نے خود نہیں بنایا، ہمیں پیغمبر نے بتایا میرے یہ جانشین ہیں۔ اور یہ جو صفات بیان کی ہیں نا، یہ بدرجہ اتم میرے سارے اماموں میں ہیں، جن میں ایک جعفر صادق بھی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے معصوم بنایا ہے، اللہ رب العزت نے علم دے کے بھیجا ہے، اللہ نے عالم علم لدنی ہے ہمارے امام۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اہل سنت علماء نے بھی لکھا، صرف شیعہ علماء نہیں لکھ رہے۔ ہمارے ائمہ کا اعزاز یہ ہے، بڑے بڑے اہل سنت علماء نے لکھا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو علم لدنی رکھتے ہیں۔ اللہ نے علم دے کے بھیجا تھا، اللہ سے علم لیتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں، اور کتنا وسیع علم تھا میرے امام کا۔ امام ہے نا، اور میں کہا کرتا ہوں طالب علم ہونا، میں کبھی حدود اور قیود نہیں بیان کیا کرتا، یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، اتنا علم تھا یہ نہیں تھا، مجھے کیا پتا بھائی کتنا تھا اور کتنا نہیں تھا۔ دینے والا اللہ ہو، لینے والے محمد والے محمد علیہ السلام ہو، نہ دینے والے میں کوئی کمی نہ لینے والوں میں کوئی نقص، کم از کم اتنا تو عطا کیا ہے نا کہ کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا جواب میرے امام کے پاس نہ ہو۔ اور آتے تھے لوگ پوچھنے کے لیے، آتے تھے پوچھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کل کی مجلس میں شاید کہا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کسی ایک موضوع پہ درس ہوتا تھا، جو مرضی ہے پوچھنے والا آئے، جس شے کے بارے میں مرضی ہے پوچھے، بتاتے ہیں ان کو۔ میرے امام کا علم اتنا وسیع، علم قرآن ہو، فقہ ہو، طب ہو، حیاتیات ہو، جس کے بارے میں پوچھیں میرے امام بتانے کے لیے تیار۔ ہاں فقہ کا مسئلہ ہو، اللہ اکبر، اتنے بڑے فقیہ، کائنات کے فقہا جس کی شاگردی پہ ناز کریں۔ میرا امام اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم بالفقہ، بڑے بڑے فقیہ جن کے شاگرد ہیں۔ اور یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے لوگوں پر، یہ آپ کی گاڑی کبھی خراب ہو جائے خدا نخواستہ، اور لے جاؤ ورک شاپ پہ، وہاں بیٹھے ہوئے ہوں شاگرد، گاڑی ان کے حوالے کر دو گے؟ پوچھو گے نا استاد کدھر ہے بھائی، اور وہ کہے آ جائے گا استاد گاڑی ادھر کو، ہم ذرا انجن کھولتے ہیں، ہم جانتے ہیں 15-20 لاکھ کی گاڑی، 25 لاکھ کی گاڑی، 50 لاکھ کی گاڑی شاگرد کے حوالے کرو گے؟ کہو گے نہیں بھائی استاد آئے گا تو دیکھیں گے، تمہارے حوالے کیسے کریں بھائی؟ اچھی گھڑی باندھی ہوئی ہے، ذرا دکان پہ لے جاؤ، استاد نہیں بیٹھا، شاگرد کے ذرا اگر میں ٹھیک کر دیتا ہوں، گھڑی شاگرد کو نہیں دو گے؟ بھائی کمال ہے
20 لاکھ کی گاڑی شاگرد سے نہیں ٹھیک کرواتا، دین کا مسئلہ ہو ہاں استاد کو چھوڑ کے شاگرد کے دروازے پہ جاتا ہے۔ استاد موجود ہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے عظیم امام عطا فرمائے نا، لطف ہے خالق کا۔ اللہ رب العزت نے امام عطا فرمائے، عالم، ہر قسم کا علم جس کی لوگوں کو ضرورت پیش آ سکتی تھی اللہ نے ہمارے ائمہ کو عطا کی دیا تھا۔ لیکن امام ہم سے کیا چاہتے؟ توجہ چاہوں گا، ایک حدیث امام کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں کس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں علم الناس فی اربع، چار چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کو 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ 4 چیزیں، سب سے پہلے فرمایا اعرف ربک، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اپنے رب کا عرفان حاصل کرو۔ معرفت ہوگی نا اللہ کی بندگی میں مزہ آئے گا، سجدے میں لطف آتا ہے جب کوئی معرفت سے سر جھکاتا ہے۔ میں نے پڑھا، میرے معصوم فرماتے ہیں اگر ان بندوں کو پتہ چل جائے، نمازی، اللہ آپ کی نمازوں کو قبول کرے۔ ابھی میں آیا، مسجد بھری ہوئی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ جو سجدہ کرتے ہو نا، معصوم فرماتے ہیں اگر ان بندوں کو پتہ چل جائے اس سجدے میں رکھا کیا ہے، یہ ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر، اعرف ربک، اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کی معرفت حاصل کر، اپنے رب کی معرفت ہوگی نا مزہ آئے گا۔ پھر سورہ لمبا ہو جائے گا نا، سننے والا اکتائے گا نہیں، ہے نا؟ کبھی کبھی بندہ گھبرا جاتا ہے نا، پھر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے نا۔ ہاں کہا سورہ لمبا ہو جائے گا نا، گھبرائے گا نہیں، تجھے پتا ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اعرف ربک، اپنے رب کو پہچان۔ اور پھر فرمایا اعرف ما صنع بک، میری طرف توجہ کیجئے، یہ پہچانیے، یہ جانیے کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی، اللہ نے تجھ کے ساتھ کتنا کرم کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بولو۔ اچھا چلو میں اتنے میں ایک اور بات سمجھا دوں تاکہ متوجہ ہو جائیں آپ۔ ایک استاد کسی کلاس میں تھے، میں بھی چونکہ استاد ہوں نا تو اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ۔ یہ استاد ایک کلاس میں آیا نا، وائٹ بورڈ لگا ہوا تھا، اس نے ایک مارکر اٹھایا اور ایک نقطہ لگایا اس وائٹ بورڈ پہ، اور ساری کلاس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نقطہ ہے۔ بیٹا آپ بتائیں، بیٹا آپ بتائیں، بیٹا آپ بتائیں، سب نے کہا نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی، استاد جی کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھو نا اتنا بڑا وائٹ بورڈ ہے، سب نے اتنا بڑا وائٹ نہیں دیکھا، ایک کالا نقطہ دیکھا ہے۔ لوگ بھی آپ کی ساری خوبیاں نہیں دیکھتے، کوئی ایک نقص ہو اس کو دیکھتے ہیں نا۔ تو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں ممبر پہ ہوں، اتنا بڑا مولوی صاحب ہوں، سارے میری طرف نہیں دیکھ رہے، ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا صاحب نے۔ اعرف ما صنع بک، یہ پہچان، یہ معرفت حاصل کر تیرے رب نے تجھے کیا عطا کیا ہے۔
اللہ نے تجھے آنکھیں دی، اللہ نے تجھے کان دی، اللہ نے تجھے زبان دی، اللہ نے تجھے ہاتھ دیے، اللہ نے تجھے زندگی دی، اللہ نے تجھے جوانی دی، اللہ نے تجھے حسن دیا، اللہ نے تجھے والدین دیے، اللہ نے تجھ کو اولاد دی، اللہ رب العزت نے تیرے لیے زمین بنائی، اللہ نے تیرے لیے آسمان بنایا، اللہ نے تیرے لیے سورج بنایا، اللہ نے تیرے لیے چاند بنایا، اللہ نے تیرے لیے سمندر بنائے، اللہ نے نہریں بنائی، اللہ نے دریا بنائے، اللہ نے زمین کو امین بنایا۔ تو ایک دانہ بوتا ہے، وہ 7 بالیاں پیدا کرتا ہے۔ پہچان ما صنع بک، اس نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، کیا نعمتیں عطا کی ہیں اس نے تجھے۔ اور تجھے اگر نعمتوں کا احساس ہوگا نا، تو احساس ہے شکر گزاری کا جذبہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو نعمتوں کی معرفت حاصل کرتا جا، سر خود بخود جھکتا چلا جائے گا، پھر کسی کے جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، اعرف ما صنع بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور پھر پہچان، معصوم فرما رہے ہیں تیسرا علم تجھے ہونا چاہیے، اعرف ما ارادہ من کا، یہ پہچان اللہ تجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ نے جو اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں، اتنی نعمتیں دے کے تجھ سے چاہتا، اللہ نے تجھ سے کچھ مانگا ہے؟ اللہ کچھ چاہتا بھی ہے بندے سے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ پہچان، تاکہ تجھے پتہ چلے واجبات کیا ہیں، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اسی کو فقہ کہتے ہیں، اور فقہ کے امام کو صادق کہتے ہیں۔ یہ پہچان، یہ جاننا، ما اراد منک، اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العزت تجھ سے کیا چاہتا ہے، پہچان۔ اور آخری فرمایا اس سب سے اہم یہ، اعرف ما یخرجک عن دینک، یہ دیکھ کون سی چیز تجھے دین سے باہر نکال رہی ہے، کون سی چیز تجھے بے دین کر رہی ہے، کون سی چیز تجھے دین کا دشمن بنا رہی ہے، کس وجہ سے ہم دین سے دور ہو رہے۔ پہچان، کہیں مال سبب تو نہیں بن رہا، کہیں اولاد سبب تو نہیں بن رہی، کہیں منصب سبب تو نہیں بن رہا، کہیں وقار دنیاوی تو سبب نہیں بن رہا، دین سے دور ہو رہا ہے، یہاں بیٹھنا ہی گوارا نہیں کرتا، اور یہ غریب بیچارے ان کی بستی میں جانا ہی پسند نہیں کرتا۔ تیرے امیر کی عظمت یہ ہے، صحابی میرے امیر کے فرماتے ہیں کان فینا کا احدنا، علی کی عظمت یہ تھی جب ہم فقیروں میں بیٹھے ہوتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اللہ اکبر، اس انداز میں بیٹھتے تھے نا۔ ہاں، دیکھ کون سی چیز تجھے دین سے دور کر رہی ہے، جان، پہچان۔ دوسرے الفاظ میں اعرف ربک، توحید شناس بن، اعرف ما صنع بک، نعمت شناس بن، اعرف ما ارادہ من کا، یہ جان اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے، دین شناس بن، اور اعرف ما یخرجک عن دینک، دشمن شناس بن۔ تجھے پتا ہو تیرا دشمن کون ہے، بندے کو پتہ نہ چلے نا دشمن کون ہے، ظاہر دشمن دشمنی کے لباس میں تھوڑی آئے گا، دشمن دشمنی کے لباس میں آئے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگلا بندہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ دشمن دوستی کا لباس پہن کے آتا ہے، دشمن شناس بن۔ معصوم کہہ رہے ہیں کون سی چیز تجھے دین سے دور کر رہی۔ ہمارے امام کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ فقہ آل محمد ہے۔ اس فقہ کی بہت خصوصیات ہیں، وقت تمام ہو گیا میرا، میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ کتنی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت اس فقہ کی ہے، غور کرنا، یہ فقہ جعفری نہیں، یہ فقہ آل محمد ہے۔ چونکہ امام کو موقع زیادہ ملا بیان کرنے کا، اس لیے نام پڑ گیا فقہ جعفری۔ یہ فقہ آل محمد ہے، یہ صرف امام صادق کا دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، شریعت پیغمبر کی ہے، دین اللہ کا ہے۔ یہ سارے ائمہ کی خدمات کا نام فقہ آل محمد، اور اس کی خصوصیت یہ ہے اس کا ایک مسئلہ قرآن اور سنت اور فرامین معصوم کے خلاف نہیں ہے۔ میں طالب علم اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک حکم شریعت، ایک فقہ آل محمد کا مسئلہ قرآن، سنت اور فرامین معصوم کے خلاف
نہیں ہے۔ میرے مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے استنباط میں، احکام کے استنباط میں قیاس کو دخل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ فقہی فقہ آل محمد میں قیاس سے حاصل نہیں کیا جاتا، یا قرآن کے حکم سے، یا حدیث پیغمبر سے، یا فرامین معصوم سے۔ عقل صرف عمل کی راہ بتاتا ہے، شریعت میں احکام سازی نہیں کرتا۔ عقل کا کام حکمرانہ نہیں ہے، عقل کا کام ہے راستہ دکھائے، اس مشکل وقت میں تو نے کرنا کیا ہے۔ عقل سے احکام استنباط نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ فقہ عطا کی ہے جس کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا مسئلہ یا قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث اور فرامین معصوم سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ کسی اور مکتب کی فقہ کی خصوصیت ہی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کے خلاف۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، ایسی فقہ عطا کی جس کی خصوصیات یہ ہیں، یہ آج سے لے کے قیامت تک کے سارے مسئلے اس میں بیان کر دیے گئے۔ جو مسئلے مشکل ہیں نا، پھر دروازہ بند نہیں ہوا۔ بہت بڑی بحثیں ہوتی ہیں، ہاں انسداد باب العلم ہے یا انفتاح باب العلم ہے، باب العلم بند ہو گیا ہے کہ باب العلم کھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے مکتب میں تمام علماء، تمام مراجع اس بات پر متفق ہیں کہ مکتب اہل بیت میں علم کا دروازہ بند نہیں ہوا، علم کا دروازہ کھلا ہے۔ ارے ان کے علم کا دروازہ بند ہو جن کا امام کوئی نہ ہو، تیرا تو زمانے کا بیٹھا ہے، تیرا علم کا دروازہ کیسے بند ہوگا؟ اللہ نے تیرے لیے علم کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ہاں انفتاح ہے باب العلم ہے، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ فقہ اہل بیت بہت اہم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ یعنی آپ توجہ فرمائیں گے، اگر کتنی دقیق مسائل ہوتے ہیں۔ آپ نے مسواک کرنا ہے نا، یہ بھی شریعت بتاتی ہے، فقہ اہل بیت بتاتی ہے اس مسواک کا کس لکڑی سے ہونے کا زیادہ ثواب ہے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، کس وقت تمہیں مسواک کرنا چاہیے، اس کے مسئلے بھی بیان ہوتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر جانا ہے نا، پہلا قدم کون سا رکھنا ہے، یہ گھر کے اندر داخل ہونا ہے نا، پہلی گفتگو کیا کرنی ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا ہم کیا کرتے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے جب گھر میں داخل ہونا تو پہلے سلام کیا کرو۔ کس کو سلام کرو؟ جو گھر میں ہو۔ بیٹی ہو تو سلام کرو، اماں ہو تو سلام کرو، زوجہ ہو تو بیوی کو سلام کریں گے، بیوی کو سلام کریں، السلام، میں قبلہ و کعبہ ابا کا پہنی کہ السلام علیکم زوجہ محترمہ سلام۔ یعنی ہندو معاشرے سے متاثر ہیں، یعنی زوجہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے سلام کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی عیب ہوتا نا کہ زوجہ کو سلام کرنے میں کوئی عیب ہے، پڑھو حدیث قصہ نا، علی کبھی زہرا کو سلام نہ کرتے۔ پہلا حکم ہے گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ اور کیا کمال ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جو گھر میں بیٹھا ہو سلام کرو، اور فرمایا اگر کوئی نہ بیٹھا ہو نا تو دروازہ کھولو، مجھ محمد پہ سلام کیا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام کیا کرو۔ اور فرمایا، پیغمبر نے فرمایا جو میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کرتا ہے نا، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور جو دور سے مجھے سلام بھیجتا ہے نا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، میرا جواب اس تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ، فقہ آل محمد اتنی مضبوط ہے، اس کی خصوصیات ہیں۔ یہ قیاس پر مبنی نہیں ہے، یہ استحسان پر مبنی نہیں ہے، یہ قواعد عقلیہ پر نہیں ہے، یہ قرآن، سنت اور فرامین معصوم پہ قائم ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے اتنے عرصے میں کتنا ٹائم دیا فقہ آل محمد کو سمجھنے کا؟ 50 سال کے ہو گئے، ابھی وضو کرنا نہیں آتا۔ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہوں گے کچھ لوگ، آپ تو ماشاءاللہ اہل عبادت ہیں، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہاں،
میں گیا زیارات پہ گیا قافلے کے ساتھ، بزرگ آدمی سفید ریش، وضو کرنا نہیں آتا. ابھی یہ ایک 4-5 دن پہلے میں جامع میں کھڑا تھا، ایک وضو کر رہا تھا، ایک شخص آیا وضو کرنا چاہتا تھا، وضو اس کا ٹھیک نہیں تھا، سفید داڑھی تھی. میں نے پھر ایک طالب علم کو بھیجا، میں نے کہا اسے لے جاؤ اور اس کے سامنے وضو کرو اور اسے سمجھاؤ کہ پہلے میں کرتا ہوں پھر تو کرنا، پتہ چلے کس کا ٹھیک ہے. وضو کا نہیں پتہ، حلال و حرام کا نہیں پتہ، جائز اور ناجائز کا نہیں پتہ. ہم نے گھر بنانے پہ خرچ کیا، گھر سجانے پہ خرچ کیا، کبھی دین حاصل کرنے پہ بھی کچھ خرچ کیا؟ شریعت کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال، کسی عالم کے پاس بیٹھ، 10 منٹ بیٹھ کے دین سیکھ. پیغمبر فرماتے ہیں ایک ساتھ عالم کی محفل میں بیٹھنا 1000 شہیدوں کے جنازے میں شرکت کرنے سے بہتر ہے. 1000 جنازے ہوں شہیدوں کے، اس میں شرکت کرنے سے بہتر ہے علم کی محفل میں بیٹھو. اور پیغمبر نے فرمایا وہ جنازے بھی عام شہداء کے جنازے نہ ہوں، وہ بدر اور احد کے شہید ہوں، ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے بہتر ہے عالم کے پاس بیٹھ کے میرا دین سیکھو. صادق آل محمد نے ساری زندگی لوگوں کو دین سکھایا. یہ خصوصیت ہے میرے امام کی، اس وجہ سے یہ فقہ جعفری بن گئی. تھی فقہ اہل بیت، یہی فقہ علی ہے، یہی فقہ حسنی ہے، یہی فقہ حسینی ہے، یہی فقہ زین العابدین ہے، یہی فقہ باقری ہے. فرق نہیں ہے لیکن مشہور ہوگی فقہ جعفری، چونکہ امام کو سارے ائمہ سے زیادہ موقع ملا خدمت کرنے کا. مولا متقیان سے لے کے 11ویں امام تک، 12ویں الحمدللہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اللہ ظہور میں تعجیل فرمائے. 11 اماموں تک سب سے لمبی عمر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پائی. 65 سال اس دنیا میں رہے. 30 سال میرے مولا کی ظاہری امامت کا دور ہے. 30 سال موقع ملا میرے امام کو دین پہنچانے کا. اتنا پہنچایا دین کہ گھر گھر تک آل محمد کا پیغام پہنچ گیا. اور ظاہر ہے دشمن کو یہ پسند نہیں تھا، یہ پسند نہیں تھا دشمن کو. دشمن نے اپنے سارے حربے استعمال کی میرے امام کو روکنے کے. میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، کبھی دربار میں بلایا اذیتیں دینے کے لیے، اور ایک مرتبہ میرے امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی. امام صادق گھر میں ہیں، سارے بچے گھر میں ہیں، میرے امام کے گھر کو آگ لگا دی اس منصور دوانقی نے کہ جل جائیں گے، بہانہ بن جائے گا، پتہ نہیں کس نے آگ لگا دی، جل گئے. میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے میرے امام نے آگ کو حکم کر کے کیا، آگ سے خطاب کر کے کہا اے آگ انا ابن ابراہیم الخلیل، اے آگ سن میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں. اگر ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے نا تو بھی ٹھنڈی ہو جا، کسی کو نقصان نہیں ہوا. میرے امام نے، امام پر یہ ظلم بھی ہوا. امام کو کئی مرتبہ مدینہ سے بلایا گیا دارالخلافہ میں اذیتیں دینے کے لیے، اور بالآخر سنی علماء نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا اپنی تاریخ کی کتابوں میں، میرے امام کو انگور میں زہر ملا کے اس منصور دوانقی نے شہید کر دیا. پورے مدینہ کو میں کسی کو پہلے پتہ نہیں چلا میرے امام کو زہر دیا گیا. میں پڑھ رہا تھا، یکدم جو میرے امام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں نا، چیخیں بلند ہوئیں، مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے سنا، لوگوں کو پتہ چلا میرے امام شہید ہو گئے ہیں. لوگ جمع ہوئے، ہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. میرے امام کی عظمت یہ ہے عزادارو، میرے امام کے بیٹے موجود تھے. امام موسیٰ کاظم کو وصیت تھی، میرے امام نے غسل دیا، امام موسیٰ کاظم نے کفن پہنایا، میرے امام نے خود جنازہ پڑھا کہ معصوم کے یہ سارے کام معصوم کیا کرتا ہے. ہاں اس حالت میں دعا
کرو اللہ تمہیں مدینے لے جائے۔ بڑے احترام سے جنازہ اٹھا، جیسے گھر سے بیٹوں نے جنازہ جا کے اٹھایا نا، کوہرام بپا ہو گیا، بیٹیوں نے رونا شروع کیا، آج کے بعد بابا نظر نہیں آئیں گے نا، اللہ تمہیں لے جائے۔ گھر سے لے گئے جنت البقیع میں، اس قبے میں دفن کیا جہاں امام حسن کی قبر تھی، جہاں امام زین العابدین کی قبر تھی، امام محمد باقر کے پہلو میں، بابا کے پہلو میں بیٹے کو دفن کیا گیا۔ اتنا رش تھا، روایتوں نے لکھا ہے قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ او میرے مظلوم امام، تو مدینے کا مظلوم ہے نا، زہر سے تجھے شہید کیا گیا، لیکن تیرے موسیٰ کاظم موجود تھا، اس کے ہاتھوں میں رسیاں تو نہیں تھیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں تو نہیں تھیں، اس کے گلے میں خاردار توق تو نہیں تھا، موسیٰ کاظم نے تجھے کفن پہنایا، تجھ پہ جنازہ پڑھا۔ ذرا دیکھ غریب کربلا کی غربت کو، اور جس کا 24 سال کا جوان بیٹا ہے اپنے بابا کی لاش پہ کھڑا ہے، امام سجاد کے بدن میں لرزہ طاری ہوا۔ زینب کبریٰ پریشان ہو کے کہتی ہیں میرے لال اپنے آپ کو سنبھال، یہ تیرا ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر تیرے ساتھ کچھ ہو گیا میرا کون ہے جو اس قافلے کو سنبھالے گا؟ کہ پٹھی اماں ذرا سوچ تو صحیح، جس کا 24 سال کا بیٹا باپ کو دفن نہ کر سکے، اس کی یہ کیفیت نہ ہو۔ اللہ اکبر عزادار۔ ایک مرتبہ روایتوں میں ہے، اصول کافی میں لکھا، علماء نے لکھا، جب میرے مولا کا آخری وقت تھا نا، امام صادق نے سارے بچوں کو جمع کیا، سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ امام موسیٰ کاظم کو بھی وصیتیں کی، اور ایک مرتبہ سارے خاندان کو جمع کر کے ایک وصیت کی۔ آخری لفظ تھا میرے مولا کی زبان پر، کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی ترک نہ کرنا۔ وہ جو وصیت امام صادق کر رہے تھے، نماز کو قضا نہ کرنا، نماز کو کبھی ترک نہ کرنا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے تو بعد میں وصیت کی، ذرا دیکھ حسین ابن علی کے قتل کے بعد سجاد نے کہاں کہاں نماز پڑھی، کتنی مشکل نماز زینب کبریٰ نے پڑھی، بڑی مشکل نماز تھی۔ شام غریباں، زندگی کی پہلی نماز زینب کبریٰ نے ننگے سر پڑھی، اور جب نماز پڑھ چکی زینب دونوں ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار میں تیری شریعت کے مسئلے جانتی ہوں، عورت ننگے سر نماز پڑھے اس کی قبول نہیں ہوتی، میرا اللہ میری قبول کر لے۔ زینب کی مجبوری بن گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہائے حسین کہہ کر